ایران بارڈر پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی سرحدوں پر کاروبار کو وسعت دینا ہوگی. آج کا دن موقع فراہم کر رہا ہے کہ اپنے تعلق کو ترقی کے سمندر میں بدل دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس. ایران کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم $10 ارب بڑھانے پر اتفاق. صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں دہشت گردی، منشیات اور منظم جرائم کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے. غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے کردار ادا نہیں کیا. فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے. اقوام عالم کو فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی. ایرانی صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق. دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط. دورہ پاکستان پر آئے ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. پاک ایران تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو. شہباز شریف کا کہنا تھا عام انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے آپ پہلے سربراہ مملکت ہیں. ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ایرانی صدر نے یوم عرض پر وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا. صدر آصف زرداری سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات. دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار. غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اسرائیل کی فوجی جارحیت کی شدید مذمت. ایرانی صدر کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیہ. ایرانی صدر سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملاقات. دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کو سراہا. ابراہیم رئیسی نے کہا اسلامو فوبیا کے خلاف مشترکہ عمل اختیار کرنا ہوگا. اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں وفد کی بھی ایرانی صدر سے ملاقات. ایرانی صدر کل کراچی اور لاہور کا دورہ کریں گے. کراچی میں عام تعطیل کا اعلان. لاہور میں جزوی تعطیل ہوگی. کراچی میں سیکیورٹی سخت. ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا پلان جاری کر دیا. شارع فیصل کو دن کے وقت محدود مدت کے لیے بند رکھا جائے گا. کلب روڈ پی آئی ڈی سی سے میٹرو پول تک. ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ ضیاء الدین لائٹ سگنل سے پی آئی ڈی سی چوک تک بند ہوگا. سلطان آباد سے آنے والی ٹریفک کو پی آئی ڈی سی سے ایوان صدر روڈ موڑا جائے گا. سلطان آباد جانے والے کلب چوک سے کلفٹن برج بورڈ بیسن سے جا سکیں گے. نون لیگ کے قائد نواز شریف 5 روزہ دورے پر آج رات چین روانہ ہوں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ساتھ ہوں گے. نواز شریف اپنے طبی معائنے کے ساتھ چین کی اہم حکومتی اور کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے. نواز شریف اور اسحاق ڈار خصوصی پرواز کے ذریعے بیجنگ روانہ ہوں گے. کچھ سینئر صحافی بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. 11 دہشت گرد ہلاک، 10 دہشت گرد ڈیرہ اسماعیل خان میں مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات. پولیس کے 2 افسران پر مشتمل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی. بانی پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ کرے گی. بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے. پولیس ٹیم میں ایس پی طارق ملک اور ڈی ایس پی عاطف خان شامل. کل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں. یہ الیکشن نہیں تھا، ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا. اس جمعے پورے پاکستان میں ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا. ضمنی الیکشن کے نام پر ڈھونگ رچایا گیا، کھلم کھلا دھاندلی کی گئی. اس کے خلاف چاروں صوبوں میں جمعے کو احتجاجی مظاہرے کریں گے. قائد حزب اختلاف عمر ایوب کہتے ہیں ڈی آئی جی گجرات اور دیگر افسران دھاندلی میں ملوث تھے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اداروں کے لوگ ہراساں کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے جہاں دھاندلی ہوئی وہاں نوٹیفیکیشن روکا جائے. ضمنی الیکشن میں جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے گئے؟
शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला। पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। उमर अयूब, असद उमर, मुराद सईद, आजम स्वाति, परवेज खटक, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, शफकत महमूद, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और दीगर शामिल। वजीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का नाम ECL से निकाल दिया गया। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दिन 2:30 बजे तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट वेस्ट से भी तजावीज़ तलब की गई थी। बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें और हमें बार बार ना छेड़ें। हमें छेड़ेंगे बार बार तो फिर जाहिर बात है हमें मजबूर ना करें कि हम फिर वो इकदाम करें। फिर जो इकदाम अगर हमने उठा लिए तो इतने सुकून से फिर हुकूमत आप भी नहीं कर सकते। हमारी बर्दाश्त अब खत्म हो रही है, बेहतर है अपना रवैया ठीक करें। बार बार छेड़ेंगे तो हमारा सब्र भी जवाब दे जाएगा। ये अवाम के मैंडेट के बगैर हुकूमत में बैठे हैं, ये समझते हैं हम गुलाम और ये बादशाह हैं, तो ये इनकी भूल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सूबे का हक वफाकी हुकूमत को देना पड़ेगा। मेरे सूबे में बिजली की चोरी आप खुद करा रहे हैं। पख्तूनख्वा की आवाम ने अपना हक हमेशा लिया और खुद से लेना भी जानते हैं। पुरअमन एहतजाज, रैलियां, मुहिम चलाने का हक हमसे छीना जा रहा है। धांधली के अजाले के बजाय मजीद बिगाड़ की कोशिश की जा रही है। हर सूबे में जाकर जलसे करूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। ये बताएं कि साइफर किस तरह काबिल एहतसाब दस्तावेज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा पूरा केस इस डॉक्यूमेंट के इर्द खड़ा है। इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना है एक चीज है। चीफ जस्टिस ने कहा आप बता रहे हैं साइफर को ग्रेड कैसे किया जा सकता है, ये भी बताना है कानून की खिलाफ वर्जी कहां हुई। मेरी आवाज मरियम नवाज। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। IT ग्रेजुएट खातून पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान तैनात। मरियम नवाज ने कहा खवातीन थाने नहीं जाएंगी, लाइव चैट, वीडियो कॉल, पुलिस ऐप या पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। मरियम नवाज और दीगर का थाने की इमारत का दौरा। कहा खवातीन की शिकायत तरजीही बुनियादों पर हल की जाएंगी। खवातीन और अफसरों के लिए हॉस्टल और डे केयर सेंटर की जल्द तकमील की हिदायत। लाहौर में सेफ सिटी से राब्ते के लिए 100 जदीद इमरजेंसी पिंक बटन का भी इजरा। शहर में 50 से ज्यादा मकामात पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस का भी आगाज। पिंक बस सर्विस ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है। जो वादे अवाम से इलेक्शन में किए वो भी पूरे किए और जो वादे इलेक्शन में नहीं किए वो भी पूरे किए। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स का इजाफा कर दिया। 2 माह के लिए बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा अवाम से जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। पिंक बस सर्विस पीपुल्स पार्टी की जिद्दोजहद है। आलमी मीडिया ने भी पिंक बस सर्विस की कवरेज की। फरयाल तालपुर ने कहा पिंक बस सर्विस खवातीन की जरूरत है। लोग लव करते हैं इसको। इस मर्तबा वो मज़ामत की सियासत जो है ना वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली गई। इमरान खान ने मज़ामत तो की है जो कि हमारा या मेरा ये अपनी तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, बट ही डिड। हमने जिंदगी भर मज़ामत की, लेकिन इस बार ये दूसरी तरफ चले गए। वोट मज़ामत का है, लोग मज़ामत से मोहब्बत कहते हैं। हम समझते थे बानी PTI मज़ामत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने की। देखना है PTI की मज़ामत हमें ले डूबी या हमारी मफामत। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सियासी इस्तेहकाम में कोई रुकावट है तो वो बानी PTI है।
جاوید لطیف نے الیکشن سے متعلق غلط کہا۔ جتنا مجھے اپنے ہارنے کا یقین ہے اتنا ہی جاوید لطیف کی ہار کی صحیح ہونے کا ہے۔ فیض آباد دھرنا ٹی ایل پی کا اپنا فیصلہ تھا، یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو کسی نے اکسایا تھا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد آپریشن بھی ناکام ہوا۔ پارلیمنٹ میں بریفنگ کے موقع پر قمر جاوید باجوہ سے تلخی ہوئی، میں نے کہا آپ نے میرے خلاف مقدمہ بنایا، اللہ انصاف کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سے دبئی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ملاقاتیں، یو اے ای اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان یو اے ای کی موجودہ اقتصادی شراکت داری کی حمایت کرتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، ٹرانسپورٹ شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاک یو اے ای لاجسٹکس، انفراسٹرکچر، ریل اسٹیٹ کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو ایس آئی ایف سی پر بریفنگ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ منتقلی کی درخواست پر تحریری دلائل طلب کر لیے۔ اسٹیٹ کونسل کی 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا منظور۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مکالمے میں کہا آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے جو ایک طرح کا تشدد ہے، آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ اسٹیٹ کونسل بولے سب جیل کے قیام سے متعلق اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں۔ ضمنی الیکشن میں قومی اسمبلی کی 5 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل اور پیپلز پارٹی کو 1 نشست پر کامیابی ملی۔ صوبائی اسمبلیوں کی 16 نشستوں میں سے 10 پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، قاف لیگ، آئی پی پی، بی این پی کو 1 نشست پر کامیابی ملی۔ پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر کے خلاف پولیس پارٹی پر حملہ فائرنگ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے شبیر گجر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے پہلے ہی روز انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 71,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 523 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ کراچی میں کیا کیا غیر قانونی ہو رہا ہے ہمیں سب پتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ سعودی خلیق الزمار روڈ کی کمرشلائزیشن سے متعلق ریکارڈ طلب۔ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ، کے ایم سی اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کو نوٹس جاری۔ بلڈر کے وکیل سے استفسار کیا، پلاٹ کی کمرشلائزیشن فیس کس کو دی؟ وکیل نے بتایا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو۔ چیف جسٹس نے پوچھا کس کس کو پیسے کھلائے، ہاتھ صاف ہیں تو رسیدیں دکھائیں۔ وکیل نے جواب دیا سندھ ماسٹر پلان، کے ایم سی اور دیگر کو پیسے دیے، مہلت دیں، رسید پیش کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسٹریٹ کرائم کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت۔ ایپیکس کمیٹی کا چوری کا سامان بیچنے والی مارکیٹوں میں بھی کارروائی کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ کی آئی جی کو شاہین فورس دوبارہ فعال کرنے اور جرائم والے علاقوں میں پیٹرولنگ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کچے میں آپریشن تیز کرنے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ بالاکوٹ کے علاقے میں بریک فیل ہونے سے وین کھائی میں گر گئی، 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 10 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ ماڑی پیٹرولیم نے ماڑی فیلڈ کے کنویں شوال 1 سے تیل کے عام ذخائر دریافت کر لیے۔ اعلامیے کے مطابق تیل اور گیس کی دریافت ڈہرکی سے ہوئی۔ ابتدائی طور پر نئی دریافت سے یومیہ 25 لاکھ مرکب فیٹ گیس ملے گی، 1040 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے سکھ یاتری واپس چلے گئے۔ سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے واپس روانہ ہوئے۔ بھارت سے 3000 کے قریب سکھ یاتری پاکستان پہنچے تھے۔ یاتریوں نے پاکستان کی جانب سے ملنے والی محبت اور احترام کو اپنا سرمایہ قرار دیا۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے جاری۔
رفح میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 17 بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید۔ خان یونس کے النصر اسپتال سے اجتماعی خبر سے 210 فلسطینیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر تل کرم میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید 14 فلسطینیوں کی نماز جنازہ ادا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بمباری سے شہداء کی مجموعی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سربراہ نے حماس کا غیر معمولی حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی، عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ فرانس، اسپین اور بارسلونا میں احتجاج، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیلی فوج پر ممکنہ پابندیوں کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ وہ فوج پر عائد کسی بھی قسم کی پابندیوں کو مسترد کر دیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے ایک یونٹ پر پابندیاں لگا سکتا ہے تو میں اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ انسانی حقوق کی پامالی پر امریکی انتظامیہ نے بٹالین پر پابندی کا امکان ظاہر کیا تھا۔ انڈیا آؤٹ کا نعرہ دینے والے مالدیپ کے صدر محمد معیزو کی پارٹی پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب۔ ابتدائی نتائج کے مطابق پیپلز نیشنل کانگریس نے 70 نشستیں اپنے نام کی۔ گزشتہ برس صدر محمد معیزو نے ملک کی انڈیا فرسٹ پالیسی کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ مالدیپ میں تعینات بھارتی فوجیوں کو چلے جانے کا کہا تھا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ آرٹیکل 370 کے خلاف لداخ میں 2 ماہ سے احتجاج جاری۔ احتجاجی تحریک کے روح رواں کہتے ہیں ہمیں ریاست چاہیے، بھارت کے ساتھ رہ کر 75 سال میں کھویا ہی کھویا ہے، پایا کچھ نہیں، اپنی ثقافت اور ماحول کا تحفظ چاہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے T20 میں پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ 179 رنز کا ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ چوتھا T20 جمعرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ آل راؤنڈر شاداب خان کہتے ہیں T20 میں تسلسل کے ساتھ رنز بنانا مشکل نہیں، پورا سر اننگز کھیلنا مشکل ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا ٹیم کا دفاع کرنا میرا کام ہے۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کو دنیا سے گزرے 13 برس بیت گئے۔ معین اختر نے ریڈیو، سٹیج، ٹی وی اور فلم میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ معین اختر نے ARY ڈیجیٹل کے پروگرام لوز ٹاک میں سینکڑوں مختلف کردار ادا کیے۔ فنی خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ مقصد ماحولیاتی آلودگی سے زمین کو محفوظ بنانا ہے۔ اس سال یوم ارض زمین بمقابلہ پلاسٹک کے موضوع سے منایا جا رہا ہے۔